ہم کہتے ہیں کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ بلا وجہ اپنے نمبر ٹاکنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر سچا ہے تو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ بات دکھا دے کہ کس حنفی بزرگ کو ہم نے اپنا امام بنا کر پیش کیا۔ اور تمہیں تو سور کہہ کے چلے جائیں تو تم لوگ آگے بول نہیں سکتے ہو، بلکہ سور نہیں سورہ دے سور۔ وہ عقلوں پیدل، عقلوں ویلی، بونگی مار پارٹی، تمہیں ذرا سی بھی عقل ہوتی تو تم اسے ہمارا عیب نہ سمجھتے، کیونکہ گالی کا جواب نہ دینا کمزوری نہیں، عیب نہیں، فضیلت ہے۔ یہ سب مرزے اور اس کے روحانی ابے اسحاق جھالوی کا مکر و فریب ہے کہ رافضیت کو شیلٹر اور کور فراہم کر کے ان کا جرم ہلکا ثابت کرنے کے لیے ناکام ترین کوششیں کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے دلائل کے نام پہ صحیح احادیث سے جو غلط باطل استدلال کیے، الحمدللہ ہم اس کا تفصیلی جواب عرض کر چکے ہیں، اور جو اس نے ضعیف اور من گھڑت بے سند باتیں کی اس کی بھی ہم پوری خبر لے چکے ہیں، اللہ کی توفیق، اس کے فضل اور اس کے کرم سے۔ اب آئیے آگے مرزے نے جو فضول بھرتی کی اس کا بھی مختصر جواب اور حقیقت ملاحظہ فرما لیں۔ ان باتوں کا حقائق اور دلائل کے ساتھ تو کوئی بھی تعلق نہیں، لیکن کوڑے نو گھر تک چھڑ کے آنا، اس کے مصداق ہم اس کی باتوں کا مختصر جواب دیں گے۔ اس کے 5 الزامات والے بیان کو 56 منٹ کے بعد سنیں۔ مرزا کہتا ہے، اور کچھ عرصے سے یہ لوگ میری دشمنی میں اتنے آگے گئے ہوئے تھے کہ حنفیوں کے بزرگوں کو اپنا امام بنا کے پیش کر رہے تھے، لیکن میں نے انہوں گاٹیاں تو پھاڑ لیا آگے۔ ہم کہتے ہیں کیا پیدی اور کیا پیدی کا شوربہ بلا وجہ اپنے نمبر ٹاکنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اگر سچا ہے تو دلیل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ یہ بات دکھا دے کہ کس حنفی بزرگ کو ہم نے اپنا امام بنا کر پیش کیا۔ اگر یہ صرف اپنی ویلیو بڑھانے کے چکر سے نکل کر حقیقت میں کوئی چیز دکھائے تو انشاءاللہ عقل و ویلی پارٹی نو ہم بتا دیں گے کہ اصل بات کیا ہے۔ اس کی ہوائی فائرنگ تو ایک گدھے کی آواز سے بھی کمتر ہے۔ باقی احساس برتری کا مارا ہوا بیچارہ اپنے بارے میں لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے یہ بھول جاتا ہے کہ جب فضیلت الشیخ ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ اس کی بیٹھک کا دروازہ بجا رہے تھے تے اندروں کنڈی لا کے چھپ کے بہ گیا سی۔ گاٹے تو پھڑن دی ہمت ہوندی تے کم از کم کنڈی کھول کے مقابلہ تے کر لیندا۔ باقی حنفی بزرگوں میں علم کے لحاظ سے ایسے لوگ ہوئے ہیں جو امام ہیں، اور اہل الحدیث مرزے منگول کی ولادت سے بھی پہلے انہیں امام کہتے رہے ہیں۔ علم کا امام ہونا اور بات ہے، لیکن انہیں اپنا امام بنا کر ان کی اندھی تقلید کرنا اور بات ہے۔ کسی کو علمی لحاظ سے امام کہنے کا یہ مطلب قطعا نہیں کہ اس کی ہر بات کو صحیح مان لیا جائے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں مرزا منگول کہتا ہے، قتل عمار والی جو مشکات میں آتی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں ملا علی قاری نے اتنے گاڑے فتوے لکھے ہیں کہ وہ بات ہم نے کبھی اپنے پلیٹ فارم سے نہیں کی ہے۔ اس کو نہیں کبھی انہوں نے کہا کہ نیم رافضی اور فل رافضی، پتہ ہے کہ اگلے دن بریلوی اور دیوبندی منہ توڑ کے رکھ دیں گے۔ مرزا منگول نے یہاں بھی جمالو والا کردار ادا کیا کہ وہ تمہارا منہ توڑ دیں گے۔ اس بدتمیز انسان کو اتنی بھی عقل نہیں کہ ہم بریلویوں اور دیگر لوگوں کے جن عقائد و نظریات کو غلط سمجھتے ہیں الحمدللہ برسر عام علی الاعلان اس کا رد کرتے ہیں۔ مرزا منگول نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا کہ ملا علی قاری نے گاڑے فتوے دیے جو ہم نے بھی کبھی نہیں دیے، حالانکہ یہ اکثر و بیشتر بدتمیزی و گستاخی کرتا رہتا ہے۔ رہا معاملہ ملا علی قاری رحمہ اللہ کا، تو 10ویں 11ویں صدی کے ان حنفی بزرگ نے جو کچھ کہا ان میں کئی باتیں بالکل غلط ہیں۔ خاص طور پہ امیر المؤمنین امیر معاویہ کے بارے میں ان کا یہ کہنا، فَتَبَيَّنَ بِهَذَا أَنَّهُ كَانَ فِي الْبَاطِنِ بَاغِيًا
वफ़ी ज़ाहिरी मुस्ततिरन बिदमी उस्मान। इससे जाहिर हुआ कि वो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा बातिन में बागी थे, जाहिर में खून उस्मान के पीछे छुपने वाले थे। मुल्ला अली कारी की ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बातिन का सिवाय अल्लाह को किसी और को इल्म नहीं। खुद मिर्जे का भी यही नजरिया है कि वही के अलावा कोई किसी का बातिन नहीं जान सकता, साहिर पर ही फैसला होगा। रहा मंगोली का ये फजूल और बेकार सवाल कि मुल्ला अली कारी को तुम नीम राफदी या राफदी नहीं कहते, तो मिर्जे के फरेब को जानने के लिए देखें कि मुल्ला अली कारी ने आखिर में अदलो इंसाफ पर कायम रहते तमाम सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत की नसीहत की। मुल्ला अली कारी का जुमला सुनिए, बिअन युहिब्बा जमीअल आलि व सहब। इसलिए हम उन्हें राफदी नहीं कहते कि वो तो तमाम सहाबा और तमाम अहले बैत से मोहब्बत का दरस दे रहे हैं। इस हदीस की शरह में उन्होंने जो कुछ नामुनासिब बातें की, लेकिन ये उनका आम वतीरा नहीं था कि हर बुरी बात को घुमा फिरा कर सैयदना अमीर मुआविया या बनु उमैया, जिनमें जलील कदर सहाबा हैं, उन पर ले आता, जैसे कि मिर्जा मंगोल की बिदअत है। इसकी गुस्ताखियों के नमूने हम आपको दिखा चुके हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जुबान से जन्नत की खुशखबरी पाने वाले सहाबी अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया के लिए ये रज़ियल्लाहु अन्हु के कलिमात भी दिल पे पत्थर रखकर कहता है, और ये बात खुद इकरार कर चुका है। खान साहब का जुमला फिट करने की बात भी कर चुका है। आगे सुनिए, मोहल्ले की बी जमालों का किरदार निभाते मिर्जा मंगोल कहता है, ओए तुम्हें तो सूर कह के चले जाएं तो तुम लोग आगे बोल नहीं सकते हो, बल्कि सूर नहीं सूरत है सूर। हाँ, ओ अक्लों पैदल अक्लों वेली बोंगी मार पार्टी, तुम्हें जरा सी भी अकल होती तो तुम इसे हमारा ऐब ना समझते, क्योंकि गाली का जवाब न देना कमजोरी नहीं, ऐब नहीं, फजीलत है। यह फ़िअल महमूद है, औसाफ हमीदा में से है, ये इस्लाम की तालीम है। हम मिर्ज़ा मंगोल से कहते हैं कि मुखालिफिन की गालियां अगर किसी के हक में ऐब होती तो मिर्जा तू बता कि तेरे मुखालिफ तेरे ऊपर फूलों की बरसात करते हैं, ये तेरे ऊपर फूलों के तुझे हार चढ़ाते हैं, फूल निछावर करते हैं। इतना ही हर दिल अजीज होता तो एक अरसे से मसाजिद में जाकर बाजमात नमाजें और जुमे क्यों नहीं अदा करता? बीवी से अहद लेकर यूट्यूब पर क्यों बयान करता फिरता है कि मैंने हरम में बीवी से अहद लिया कि अब कभी हरम नहीं आएंगे? अच्छा, मिर्जा मंगोल बताए, अगर इसके मुखालिफिन कहें मिर्जा मदारियों का बंदर है, मिर्जा आवारा कुत्ता है, अगर मुखालिफिन कहें मिर्जा जहलमी इंजीनियर खारशी कुत्तों की तरह भोगता रहता है, अगर मुखालिफिन कहें कि इंजीनियर मिर्जा मंगोल सूरदा सूर, बल्कि उन्होंने भी सूर, बल्कि सूरा तो खरबा दर्जे बदतर सूर, ते 10 मिर्जा फिर तो मुखालिफिन तक की बिगाड़ लेगा। अगर मिर्जा कहता है मेरे मुखालिफिन मुझे सूअर कहें, खारशी कुत्ता कहें, सूरदा सूर कहें, तब भी मैं सब्र से काम लूंगा, तो फिर हमारे मुकाबले में क्यों बी जमालों का रिकॉर्ड तोड़ने चला है? आगे सुनिए, मिर्जा मंगोल राफजियों की वकालत करते हुए उनको कवर देते अपने बाबा झालवी राफजी के बद अकवाल को पेश करते हुए कहता है, यानी मुराद यह है कि लानत दान ना करें, हाँ लानत ना भेजें, माने कि सब कुछ किया है। और ये मानना इसलिए जरूरी है कि हमारा मुकदमा ही खत्म हो जाएगा मेरे भाई। पूरी राफजियत इसी के ऊपर तो खड़ी हुई है। वो मौलाना साग साहब ने सही कहा था कि अगर इन्होंने इन 3 बंदों की गलतियां मान ली होती ना, हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो अबू बकर और उमर की दाढ़ियां ना खींची जाती। ये वहां तक पहुंचे इसलिए कि जब इन्होंने कहा कि ये किया तो उनको तो पता चल गया कि ये तो वो लोग थे जिनके बारे में तो बुखारी मुस्लिम में चीजें आई हुई थी, लिहाजा ये मनहज जो अहले सुन्नत का फ्रॉड के ऊपर मबनी है, उन्होंने ये रिजल्ट निकाला और उनका सौदा फिर बिक गया। जाहिर है ये सब मिर्जे और इसके रूहानी अब्बे इसहाक झालवी का मकरो फरेब है कि राफजियत को शेल्टर और कवर फराहम करके उनका जुर्म हल्का साबित करने के लिए नाकाम तरीन कोशिशें कर रहा है। इसका बाबा झालवी वो तो खुद सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा की शान में बुग़्ज़ भरे मकरू अंदाज और घटिया असलूब में बयानबाजी करते करते हलाक हो गया। ये क्या उसके खिलाफात सुनाकर लोगों को बेवकूफ बना रहा है। राफजियत का दिफा तो इनका मिशन है,
کیونکہ یہ اس بیکار سودے کے خریدار بنے بلکہ بیوپار بن گئے، ہول سیل کے حساب سے یہ سودا فروخت کرنے لگے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ سراسر خسارے کا سودا اور آخرت کی تباہی کا سودا ہے۔ بخاری و مسلم سے ہی امیر معاویہ عمر بن عاص سیدنا مغیرہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے جنتی ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری سے ہی سیدنا حسن کا اپنی خلافت سے دستبردار ہو کر امیر معاویہ سے صلح کا ثبوت ملتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہی دونوں جماعتوں کے حق پر ہونے، مسلم ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ نہ تو مرزے کے بابے جھالوی کو یہ نظر آتی تھی اور نہ ہی مرزے منگول کو نظر آتی ہیں، الٹا رافضیوں کی طرح ان احادیث کا باطل مفہوم بیان کرتے ہیں، کیونکہ رافضیوں کے مکر و فریب کا سودا انہیں بڑا ہی اچھا لگتا ہے۔ اہل علم اس سودے کی حقیقت سے واقف تھے، انہوں نے اس کی حقیقت بیان کر دی۔ بلا شبہ امیر المؤمنین امیر علی کے مقابلے میں سیدنا امیر معاویہ اور ان کے ساتھی خطا پر تھے۔ اہل سنہ ہمیشہ سے یہ مانتے چلے آئے، لیکن روافض اس پر مطمئن نہیں ہونے والے۔ ان کی تو شدید خواہش ہے کہ ان پر اور ان سے پہلے ابو بکر، عمر، عثمان، تمام انصار و مہاجرین صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان پر جو جو بہتان رافضی داغتے آئے انہیں سچ مان لیا جائے۔ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ پھر جو یہودیوں کی تعلیمات کے مطابق سیدنا علی اور حسین کو اللہ کی صفات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس شرک کو بھی توحید مان لیا جائے۔ بخاری مسلم تو کیا، ہماری تمام احادیث کی کتابیں ان رافضیوں کے ہاں جعلی ہیں کہ مرزا منگول آنکھیں نہیں رکھتا، اسے نظر نہیں آتی، یا جان بوجھ کے اپنے رافضی آقاؤں کی ہمدردی میں اپنی آنکھیں بند رکھتا ہے۔ وضو میں پاؤں دھونے کی بات کرتے خود بڑے اطمینان، چین، سکون سے بلا تردید یہ کہہ چکا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ احادیث گھڑی ہوئی ہیں۔ پھر مرزا منگول ان کے بہتان پر ایمان لاتے، وضو میں پاؤں نہ دھونے بلکہ مسح کرنے کی تائید بھی کر جاتا ہے۔ در حقیقت بخاری و مسلم کا نام لے لے کر رافضیت ماننے کی اور رافضیت کے عقائد تسلیم کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ جن کے نزدیک ایمان سب سے قیمتی متاع ہے، وہ جھالوی اور منگولی کے دھوکے اور مکر و فریب میں آنے والے نہیں۔ تمام صحابہ کرام، ان کا احترام، ان سے محبت ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ ایمان والوں کو رافضی بہتانات مان لینے کی بجائے مرزا رافضیوں کو ایمان کی دعوت دے۔ اگر وہ رافضی نہیں تو پھر ہر وقت صحابہ پر الزامات کیوں لگاتا ہے؟ دشمنان صحابہ کو نصیحت پر اس کا زور صرف ہونا چاہیے۔ آپ دیکھ لیں ان 10-12 سالوں میں اس کا موضوع اکثر روافض اور دشمنان صحابہ کی تردید ہوتی ہے یا صحابہ اور ان کے دفاع کرنے والوں کی تردید۔ بس گنتی کے چند بیانات نہج البلاغہ وغیرہ سے کیے، انہی کو ڈھال بنا کر کہتا پھرتا ہے میں نے رافضیوں کا رد کیا، اور اس کے مقلد وہی کلپس دکھاتے پھرتے ہیں۔ اپنی پلاننگ حالات سازگار کرنے کا اعتراف تو پہلے ہی کر چکا ہے، پھر رافضیوں کے عقیدہ تحریف قرآن کا بھی بھرپور دفاع کرتا ہے، ان کے نماز روزے کے خود ساختہ مسائل کو بھی صحیح بتانے لگتا ہے۔ کیا معلوم کل کو اس کے لیے حالات مزید سازگار ہو جائیں اور یہ پوری رافضیت کو صحیح کہہ کر اپنے پچھلے بیانات سے رجوع کرنے کا اعلان کر دے۔ آگے بھی جمالوں والی حرکتیں کرتے جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں اس نے باتیں کی ہیں، اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل سے اس کا ہم الگ جواب دینا مناسب سمجھیں گے اور انشاءاللہ تفصیل سے جواب دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین اسلام پر، دین توحید پر قائم رکھے، اس دین کا خادم بنا کر رکھے، آخری لمحے تک یہ خدمت ہم سے لیتا رہے اور اپنی جناب میں اس کو قبول فرمائے اور اس حال میں اپنے پاس بلائے۔ مولا ہم سے راضی ہو، ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ کا توحیدی ترانہ گونج رہا ہو اور ہماری روح اللہ کی جنتوں کی طرف پرواز کر جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔